سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے صحیح بخاری کی سنی ہوگی۔ لوگ میدان جہاد کے لیے نکلے، رب کے دین کی سربلندی کے لیے، اور لاؤ لشکر لے کے نکلے۔ فَنَفِدَتْ أَزْوِدَتُهُمْ، ان کا کھانا پینا ختم ہو گیا۔ اور صحابی کہتے ہیں ایک کھجور صبح اور ایک کھجور شام، 2 کھجوروں پہ ہم پورا دن گزارتے تھے۔ کیا کھاتے تھے سارا دن؟ 2 کھجوریں۔ جب سامان ختم ہو گیا تو رب تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے تو نکلے ہیں۔ اللہ ذو الجلال کے پھر فیصلے دیکھیے۔ فیصلہ کیا ہوا؟ پانی کو رب تعالیٰ نے کیسے حکم دیا؟ سمندر کے کنارے جا رہے تھے اور سمندر کی ایک موج نے ایک مچھلی اٹھا کے پھینکی، عنبر مچھلی، جس کو صحابہ کرام نے اللہ ذو الجلال کی اس نعمت کو 18 دن کھایا۔ اور صحابی کہتے ہیں وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم نے ایک کانٹا نکال کے تو اس کا دروازہ بنایا اور اونٹ پہ بیٹھ کے گزرے تو ہمارا سر بھی نہیں لگا تھا۔ یہ انعامات کن کو ملتے ہیں؟ پھر سنیے، جب تک آپ اللہ کے ساتھ خالص نہیں ہو جاتے اس وقت تک انعامات کے وہ روانی کے ساتھ نازل ہونے کے سلسلے شروع نہیں ہوتے۔ جب تک میں اور آپ کسی شک میں رہتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا، مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ سلسلے شروع نہیں ہوتے۔ یقین کر لینا کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا، یہی صحابہ کے اندر یقین تھا۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صلاح اول هذه الامہ بالزہد والیقین، اس امت کے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ نوازا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر ایک زہد تھا اور ایک یقین تھا۔ وہ جہاں کھڑے ہو جاتے کہتے ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں کوئی فرق نہیں آنے دے گا۔ انہ کان وعدہ مأتیا، اس کے وعدے تو پورے ہوئے ہیں۔ یہ یقین پیدا ہونا، پھر اللہ ذو الجلال کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ وَيَهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس امت کے آخری لوگ ہلاک ہوں گے تو لمبی امیدوں کی وجہ سے اور بخل کی وجہ سے۔ بخل صرف مال کا نہیں ہوتا، بخیل یہ معاشرے کی بہت بڑی بیماری ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ اور نیک لوگ یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کسی بخیل کو نہ دے، وجہ کیا ہے؟ اس نے تو جنت ہی نہیں جانا۔ اور آپ نے یہ فرمایا تھا، وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کے دنیا میں بیماری ہے کون سی؟ اس لیے ایک یقین انسان کے اندر آنا چاہیے، اور دوسرا اس کے اندر بخل نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ مقتدا کن کو بناتے ہیں، لیڈرشپ کن کو ملتی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو لیڈر بنایا، مقتدا بنایا، وہ پوری قوم کو لیڈ کرنے والے تھے۔ کب بنایا؟
یہدون بامرنا، ان کے سامنے ہدایت کے زاویے وہ تھے جو ہم نے عطا کیے. وہ سبق لیتے، وہ ہدایت لیتے تو ہمارے حکم کی. لما صبروا، صرف ان کے پاس دین نہیں تھا، دوسری صلاحیت یہ تھی وہ ٹالریٹ کرنا جانتے تھے. ان کے اندر ٹالرنس تھا، برداشت، تحمل، بردباری. بڑے سے بڑا بھی کام ہو جاتا کہتے اللہ کو منظور ایسے تھا. وہ اچھل ابل کے زندگی نہیں گزارتے تھے یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، کہتے اللہ کا فیصلہ ہے. لعلیم حلیم، اللہ نے